علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ تفسیر سورۃ توبہ، سبق نمبر 7، آیت نمبر 75 تا 93، پارہ نمبر 10، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من، جنہوں نے عہد کیا، اللہ سے، لَئِن، کہ یقیناً اگر آتانا، اس نے ہمیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور ہم ضرور ہی ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ فلما، پھر جب، آتاہم، اس نے انہیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخیلو، تو انہوں نے بخل کیا یا بخیلی کی، بھی اس میں، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ معرضون، منہ پھیرنے والے تھے یا کنارہ کرنے والے تھے، فاعقبہم، تو اس نے اس کے نتیجے میں دیا ان کو، نفاقاً، نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم، اس دن تک کہ جس میں، یلقونہ، وہ اس سے ملیں گے، بما، اس وجہ سے کہ، اخلفو، انہوں نے خلاف ورزی کی، اللہ سے، ما، اس کی جو، وعدوہ، انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وبما، اور اس وجہ سے کہ، قانو، وہ تھے، یکذبون، جھوٹ کہتے، علم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کا راز یا ان کا پوشیدہ، ونجوہم، اور ان کی سرگوشی، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ، علام، بہت خوب جاننے والا ہے، الغیوب، سب غیبوں کا، الذین، وہ لوگ جو، یلمیزون، تان کرتے ہیں، المطوعین، خوش دلی سے نیکی کرنے والوں پر، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور ان لوگوں پر بھی جو، لا یجدون، کچھ نہیں پاتے، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت کے، یسخرون، تو وہ مذاق کرتے ہیں، منہم، ان سے، ساخر اللہ، اللہ نے مذاق کیا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، استغفر، بخشش مانگ، لہم، ان کے لیے، اولا، یا تستغفر، اولا تستغفر، یا بخشش نہ مانگ، لہم، ان کے لیے، ان، اگر، تستغفر، تو بخشش کی دعا کرے گا، لہم، ان کے لیے، 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ، تو بھی ہرگز نہیں بخشے گا انہیں اللہ، لہم، انہیں، ذالکہ، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے، کافرو، کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو، فارحہ، خوش ہوئے، المخلفون، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، واکاری ہو اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، لا تنفروا مت نکلو، فی الحر گرمی میں، قل کہہ دے، نارو جہنم جہنم کی آگ، اشد حرا اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، لو قانو کاش وہ ہوتے، یفقہون سمجھتے، فلیضحکوا پس وہ ہنسیں، قلیلا بہت تھوڑا، ولیبکوا اور روئیں، کثیرن بہت زیادہ، جزاء بما اس کے بدلے جو کانو یکذبون وہ کمائی کرتے تھے، فَإِن پھر اگر رجعک واپس لے آئے تجھے اللہ الی طائفۃ کسی گروہ کی طرف، منہم ان میں سے، فاستأذنوک پھر وہ تجھ سے اجازت مانگے، للخروج نکلنے کی، فقل تو کہہ دے، لن تخرجوا تم ہرگز نہیں نکلو گے، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں لڑو گے، معیہ میرے ساتھ، عدوًا کسی دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم تم راضی ہوگے، بالقعود بیٹھ رہنے پر، اول مرتن پہلی بار، فاقعدوا سو بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تسلی اور مت نماز پڑھ، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، یعنی نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے کہ نہ نماز جنازہ پڑھنا ان میں سے کسی ایک کا اگر وہ مر جائے، ابداً کبھی بھی، ولا تقم اور نہ کھڑا ہو، علی قبرہ اس کی قبر پر، انہم بے شک انہوں نے، کافروا کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا اور وہ مرے، وہم اس حال میں کہ وہ، فاسقون نافرمان تھے یا فاسق تھے، ولا تجیبک اور نہ بھلے معلوم ہو تجھے، اموالہم ان کے مال، و اولادہم اور ان کی اولاد، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم کہ انہیں عذاب دے، بہا ان کے ذریعے، فی الدنیا دنیا میں، وتضحک اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں، وہم اس حال میں کہ وہ، کافرون کافر ہوں، وَإِذَا اور جب، انزلت اتاری جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، ان کے، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک تو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، اولو الطول دولت والے، منہم ان میں سے، وقالو اور کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دے، نکن کہ ہم رہ جائیں، مع القاعدین بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، رضو وہ راضی ہو گئے، بے ان اس پر کہ، یقونو ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اور مہر کر دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ، لا یفقہون نہیں سمجھتے، لیکن الرسول لیکن رسول، والذین اور وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک اور یہ لوگ، لہم انہی کے لیے ہیں، الخیرات سب نیکیاں یا سب بھلائیاں، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ اللہ نے تیار کیے ہیں، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری
بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ذالکا یہی الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی وجاء اور آئے المعذرون بہانے بنانے والے یا عذر پیش کرنے والے من الاعرابی بدوؤں میں سے یا دیہاتیوں میں سے لیؤذن تاکہ اجازت دی جائے لہم انہیں وقعد اور بیٹھ رہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے سیصیب ان قریب پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کافروا کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب لیسا نہیں ہے علی الضعفاء کمزوروں پر ولا اور نہ علی المرضى مریضوں پر ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے ما ینفقون جو خرچ کریں حرجن کوئی حرج اذا جب ناساہو وہ خلوص رکھیں للہ اللہ کے لیے ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے ما نہیں ہے علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر من سبیل کوئی اعتراض کا راستہ واللہ اور اللہ غفور بے حد بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ اذا ما جب بھی آتو کا وہ تیرے پاس آئیں لی تحملہم تاکہ تو انہیں سواری دے قلتا تو نے کہا لا اجدو میں نہیں پاتا ما وہ چیز کے احملکم تمہیں سوار کروں علیہ اس پر تولو تو وہ واپس ہوئے وَأَعْيُنُهُمْ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیدو بہ رہی تھیں من الدمع آنسوؤں سے حزنن غم کی وجہ سے اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے ما جو ینفقون وہ خرچ کریں انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ سبیلو اعتراض کا راستہ علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یستأذنوک تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہم اس حال میں کہ وہ اغنیاء دولت مند ہیں رادو وہ راضی ہو گئے بے ان اس پر کہ یقونو رہ جائیں مع الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ وتابع اور مہر کر دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم پس وہ لا یعلمون نہیں جانتے وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ اور پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهِ اس سے پہلے کہ ہم آیت کی تفسیر کی طرف آئیں سب سے پہلے تھوڑا سا خلاصہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے ہمیں ہماری مجبوریوں نے روک دیا لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی لیکن وہ کام نہیں کرتے جن کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجبوریوں نے روکا نہیں جنگ تبوک کے موقع پر کچھ گروہ بن گئے تھے آج کے سبق میں انہی گروہوں کا ذکر آئے گا پھر کچھ لوگ نیکیوں کے تو بہت دعوے کرتے ہیں لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی آج کے سبق میں ہمیں ان لوگوں کا ذکر ملے گا جنہوں نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان کا حکم مانا ایسے لوگوں کی مثالیں دکھا دی گئی ورنہ شاید کل قیامت کے دن ہم میں سے بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا یا میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن فلاں مجبوری نے مجھے روک دیا فلاں مجبوری کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکی یا فلاں مجبوری یا فلاں عذر مجھے درپیش تھا اس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے
آج کے سبق میں ہمیں اس گروہ کا بھی مشاہدہ کروایا جائے گا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ تو خود کچھ کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. یعنی ان کا کام ہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اسلام کے خلاف پروپوگنڈے کرنا اور پھر مسلمانوں کا مذاق اڑانا. جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافق، اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے. کچھ لوگ تو ہر وقت مزہ اور تفریح کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے زندگی کا نام ہی صرف کھیل کود اور ہنسی مذاق اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. کچھ لوگ نیکی کا کام بہت خلوص سے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کر دیتا ہے. اب دیکھیں کہ منافقین نے بہت سارے کفریہ کلمات کہے، توہین رسالت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں کی، اسلام کے جھنڈے کو گرانے کی پوری کوشش کی، لیکن اسلام کا نور پھیلتا گیا اور اپنے منہوں سے پھونکے مار کر بجانے والے نامراد اور ناکام ہوئے، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد مدینہ ایک سرسبز اور شاداب وادی بن گئی، اور مدینہ والے کس طرح مال و دولت والے اور غنی ہو گئے. تو اب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی ہونا تھی. یعنی جب غنی ہو گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحْدَ اللَّهِ، پہلے یہ لوگ فاقوں مرتے تھے اور ان کے شہر مدینہ جس کا نام پہلے یثرب تھا اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کا شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا اور ان کی تجارت کا دائرہ کار بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کی وجہ سے بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا جس سے یہ لوگ مالدار ہو گئے. آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی، انہی کے خلاف بگڑ کر اپنے دلوں میں ان کے خلاف نفاق بھر لیا اور انہی کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد تو یہ کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنا فضل عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس نے انہیں مال و دولت سے نوازا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی بجائے بخل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا، نفاق رکھ دیا ان کے دلوں میں. یاد رکھیے گا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نفاق سے بھر دیتا ہے. بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اس کا سبب نزول ثعلبہ بن حاطب کو قرار دیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کے لیے دعا کروائی اور صدقہ کرنے کا وعدہ کیا. جب مال بہت بڑا تو نماز بعد جماعت چھوڑنے کے بعد جمعہ بھی چھوڑ دیا، اور زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ثعلبہ پر. یہ سن کر وہ زکوٰۃ لے کر آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسی حالت میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں فوت ہو گیا، مگر اہل علم نے اس روایت کا شدید رد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے. ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ قصہ باطل ہے کیونکہ ثعلبہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں. دیکھیے، نام کوئی بھی ہو، ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی ایک کردار تھا. ہم نے اس آیت سے سبق کیا سیکھا کہ کیا ہم ایسے تو نہیں کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے،
ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے، تو ہم کنجوس بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اپنے ہی پروں کے نیچے سمیٹ لیتے ہیں، کسی سے اس کا بھلا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کی رضا کے لیے کسی پر صدقہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. یعنی جو انہوں نے کہا وہ وعدہ پورا نہ کیا، پھر اس سے نقصان تو ہونا ہی تھا. کیا نقصان ہوا؟ اللہ سے وعدہ کر کے مکر گئے، پھر کیا سزا ملنی تھی؟ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. یعنی ان کے جھوٹ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا قیامت تک کے لیے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے. یہ اس طرح کا کردار ہوتا ہے جس کو قریب پڑی ہوئی نیکیاں نظر نہیں آتی اور وہ دور والی نیکیاں کرنا چاہتا ہے. چھوٹی نیکیاں تو کرتے نہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کے بس خواب ہی دیکھتے ہیں. عام حالات میں نماز بھی نہیں پڑھتے اور بیت اللہ کے طواف کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن مسجد نبوی میں جا کر روزے کی جالیاں چومنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دفن بقیع میں ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کی مثال اس جیسی ہے جس کے قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، جس کو اپنے قریب کچھ نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہے نا کبھی چراغ تلے اندھیرا، یعنی جن کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، جنہیں نیکیوں کے موقع ملتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. جو قریب قریب نیکیاں کر کے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے اور وہ کعبے میں جا کر طواف کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے لوگ 24 گھنٹے یعنی اپنے 24 گھنٹوں میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ نیکیوں کے موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اب چاہے اس کو ایک ہفتہ بھی دے دیا جائے، ایک مہینہ بھی دے دیا جائے، ایک سال بھی دے دیا جائے، تو وہ اس کو ضائع ہی کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو بات ہوئی ہے یہ منافقوں کا ذکر ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ آج تک ہم نے کتنے وعدے کیے ہیں. خاص طور پر جب کوئی غم یا مشکل پیش آتی ہے تو ہم روز دعا کرتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت اس مشکل سے نکال، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو یاد رکھیے کتنے وعدے کیے اور مشکل نکل جانے کے بعد کتنے وعدوں کو پورا کیا. حج اور عمرہ پر جا کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا وعدے کرتے ہیں اور پھر واپس آ کر کیا کرتے ہیں. کیا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ طواف کرتے وقت تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے، لیکن واپس آ کر پھر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں. پھر جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو کون سے وعدے کرتے ہیں؟ جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو پھر وعدے بھول تو نہیں جاتے. یاد رہے کہ اس طرح سے مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ نہیں تھا کرنے دیا. وعدے کر لیے لیکن پھر مکر گئے، شرائط کو توڑ دیا، پھر مکہ فتح کر لیا گیا. اب خود سوچیں اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو کیا فتح مکہ اتنی جلدی ہو جاتا؟ کئی لوگ رشتے کر کے توڑ دیتے ہیں، اچھے رشتے کے لالچ میں منگنیاں توڑ دیتے ہیں. سوچئے ذرا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا مال دے دیتا ہے تو آپ اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو کہاں خرچ کریں گے؟ کن کاموں میں خرچ کریں گے؟ اللہ کی رضا والے کاموں میں یا پھر اس کی نافرمانی والے کاموں میں؟ تبوک کا موقع اسلام کی جان بچانے کا موقع تھا. لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسے کیسے مخلص اور اسلام پر جان نثار کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر جان قربان کرنے والے صحابہ کرام سامنے آئے. آپ نے وہ سنی ہوگی نا، ایک غریب صحابی تھے
انہوں نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور جو مٹھی بھر کھجوریں ملی وہ بھی جنگ تبوک کے لیے دے دی۔ ایک عورت نے گود کا بچہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن کے تیر آپ کی طرف آئیں تو میرے بچے کو سامنے کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ سوچئے ذرا، اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہمارا جذبہ بھی ایسا ہے؟ کیا ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے جو بھی عملی طور پر دین کے راستے پر نہیں نہ چلا، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ بات کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات۔ مثال کے طور پہ آپ جب کسی کھانے کی ریسپی کو دیکھتے ہیں، کسی کو بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بہت آسان ہے، آپ کو کرنا آتا ہے، لیکن جب اس کو پکانے لگتے ہیں یا اس کو بنانے لگتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ کہنا اور دیکھنا اور بات ہے اور اس پر عمل کرنا اور بات۔ مثال کے طور پہ ہم جب گرافک کا کورس کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سب آتا ہے، حتیٰ کہ طالبات بولتی ہیں کہ ہمیں سب سمجھ آ گئی ہے، لیکن جب عملی طور پر اس پر پریکٹس کرتی ہیں، اس کو بناتی ہیں، تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ مطلب یہ کہ کتاب پڑھ کر، کتاب سے دیکھ کر ترکیب پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن پکانے کی صحیح سمجھ تبھی آئے گی جب آپ اس کو پکانے لگیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آسان ہے یا مشکل۔ اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں نا، غزوہ تبوک کا موقع کیسا تھا؟ شدید گرمی تھی، لوگوں کی فصلیں بھی تیار پکی تھی، لوگ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 50 دن کے لیے گئے تھے۔ گرمی کا لمبا سفر تھا، کھانا بھی کم تھا اور پھر سفر بھی پیدل تھا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ ان کے پاس سواریاں تھی، نہ ہی کوئی وافر سامان تھا، نہ ہی کوئی اور۔ وہ پیدل ہی چل پڑے، صرف دین کے غلبے کے لیے۔ ذرا سوچئے اور جائزہ لیجئے کہ اگر آج ہمیں تبوک پر جانے کا حکم دیا جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تبوک کے لیے نکل پڑیں گے؟ یاد رکھیں، مومن کبھی نہ موت سے ڈرتا ہے اور نہ قتال سے ڈرتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں کیسا جذبہ تھا، کیسا شوق شہادت تھا اور کیسا دین کی سربلندی کا جذبہ تھا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے ان کے دل سرشار تھے کہ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کرام نے بنا کسی حیل و حجت کے اپنا سر خم تسلیم کر دیا اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بنا کسی حیل و حجت کے تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ تبوک بھی ایک ایسی ہی جنگ تھی جس میں واپسی کی امید نہیں تھی، زندہ بچ کر آنے کی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی نیکی اور جنت کے حصول اور اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی کے ساتھ خلوص نے انہیں وہاں پر جانے پر مجبور کر دیا، وہاں پر جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اللہ اور اپنے نبی کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک جنگ ایسی بھی تھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیروں پر پٹیاں باندھ کر چلتے رہے۔ اس جنگ کو چیتھڑوں والی جنگ کہتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں پٹیوں والی جنگ۔ نہایت غربت کی حالت میں جنگ میں نکل کھڑے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کسی نے آگے سے کوئی بات ہی نہیں کی، بس تیار ہو کر چل پڑے۔ نہ گرمی کا بہانہ، نہ کھڑی فصل کا بہانہ، نہ سفر میں وسائل کی کمی کا بہانہ، نہ بھوک اور پیاس کی کمی کا۔ 18 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، اتنا پیدل چل کر گئے تھے۔ یہ تھے ہمارے دین کی بنیادی جڑیں۔
آج اسی دین کی ہم نے شکل بگاڑ دی ہے، ہمارے دل میں دین کی محبت ہی نہیں رہی، ہم صرف نماز روزے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے دین ہی سے ہمیں خوبصورتی اور برکت ملتی ہے، دین ہمیں حسن دیتا ہے، دین ہی ہمیں حسین بناتا ہے، دل کی خوش نصیبی، دل کو جینے کا مقصد مل جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ بڑی بڑی نیکیاں کروں گا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کھو دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہاتھ سے جانے کا موقع نہ دیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ کریں۔ پہلی سیڑھی پہ قدم تو رکھیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر بڑی، یعنی پھر بہت آگے تک پہنچ جائیں گے۔ بس اللہ کے حکم پر سر تو جھکائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے نکلیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اس چیز کی محبت پیدا کر دے کہ ہم نے دل سے اپنے دین کی خدمت کرنی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرنا، اور ہمیں اللہ نے جو بھی رزق دیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ضرور خرچ کرنا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے ضرور خرچ کرنا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اس آیت میں منافقین کو بہت سختی کے ساتھ ڈرایا گیا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز اور سرگوشیاں سب جانتے ہیں، اور وہ ان تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، کیا یہ اس سے بھی اپنی دلی حالت چھپا سکیں گے؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، جو لوگ فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ جوہد کا معنی محنت و مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں مگر محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ گئے، لیکن مخلص ایمان والے چندہ لانے لگے تو انہوں نے ان پر فکرے کسنے شروع کر دیے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب کوئی شخص زیادہ پیسے لاتا، زیادہ چندہ لاتا تو اسے یہ ریاکار کہتے، اور جب کوئی تھوڑا مال یا غلہ لا کر پیش کرتے تو کہتے بھلا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی دونوں صورتوں میں مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے۔ یعنی یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا، اس وجہ سے کہ اگر بڑھ سکا تو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن دیکھیے، قربان جائیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المناقب، حدیث کا نمبر ہے 3675۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، آج کے اس عمل کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب، حدیث کا نمبر ہے 3701۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا، تو منافق کہنے لگا یہ دکھاوا چاہتا ہے۔ اور ایک آدمی آیا اور اس نے 1 سا یعنی 2 کلو غلہ صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس صدقے سے بے نیاز ہے،
یعنی اتنے سے صدقے کی اللہ تعالیٰ کو بھلا کیا ضرورت ہے. تو اس وقت یہ آیت اتری تھی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر ہے 1415. اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ مزدوری کر کے آدھا سا 1 کلو غلہ لائے اور ایک اور صاحب زیادہ مال لائے. تو منافق کہنے لگے اس نصف سا کی اللہ کو کیا ضرورت تھی، اور اس دوسرے نے تو محض دکھاوے کے لیے دیا ہے. یعنی کسی بھی طرح چین سے نہیں بیٹھنا، کسی بھی طرح سے مذاق اڑانے سے باز نہیں آنا. کم دینے والوں کا بھی مذاق اور زیادہ دینے والوں کا بھی مذاق اڑانا ہے. اس کو کہتے ہیں منافق. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا تھا، الذین یلمزون المتطوعین. یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، حدیث کا نمبر ہے 4669. اس آیت کو پڑھ کر سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ نیکیاں نہ بھی کر سکے تو کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک چھوٹی سی نیکی کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو ہر نیکی کو پورے خلوص کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح کے تبوک کی مہم پر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی، آج بھی دین اسلام کو اس کی سربلندی کے لیے اسی طرح مال کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمت، جذبے اور خلوص کی ضرورت ہے. آج مسلمان بہت امیر ہیں لیکن اسلام کو غریب کر دیا ہے، اسلام غریب ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دن قریب تھے. تبوک کی جنگ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا جہاں سے اسلام کی فتوحات شروع ہوئی اور اسلام کو ایک عالمگیر حیثیت حاصل ہوئی. اسلام سکھاتا ہے کہ مسجد یا دین والے ہر وقت مانگتے نہ رہیں، ضرورت کے وقت کال دی جا سکتی ہے. غزوہ تبوک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے رغبت دلائی تھی، یعنی لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ تم دین کو نہیں دے رہے بلکہ دین تمہیں نیکی کرنے کا ایک موقع دے رہا ہے، اس لیے نیکی کر لیں، نیکیوں میں بھلائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان دے دیا. لیکن یہ ذکر کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا سامان کتنا تھا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کا سامان کتنا تھا. یاد رکھیں قدر اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اس میں سے کیا دیتے ہیں، کس جذبے، کس خلوص اور کس نیت کے ساتھ دیتے ہیں. آج کے دور میں مال تو ہے، خواہش نفس انسان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. مفہوم حدیث ہے کہ مال کی طمع انسان کو ویسے کر دیتی ہے جیسے کسی کو باولے کتے نے کاٹا ہو. جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قصے پڑھتے ہیں نا، ان کے بارے میں جب ہم حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے. اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا لیول بہت ہی بلند محسوس ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں پڑھ کر اور سن کر دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بہت ساری نیکیاں کریں، ہم بھی اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو راضی کر لیں. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مدینہ، وہی غزوہ تبوک. لیکن ایسے منافقین بھی تھے جن کے بارے میں ہم اس آیت کے اندر پڑھنے والے ہیں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یعنی آپ کا ان لوگوں کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں ہی برابر ہیں. یہاں یہ بات امر کے صیغے کے ساتھ آئی ہے مگر مراد خبر دینا ہی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ صاف خبر کے الفاظ میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. سورۃ منافقون کی آیت نمبر 6. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی ایسا اس لیے ہے
یعنی آپ ان کے حق میں کتنا ہی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کی وجہ سے وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں رہے۔ یہاں سے فرق پتہ چلتا ہے کہ بے اعتقاد اور گناہگار کون ہے۔ گناہ ایسا کون سا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشوانے یا نہ بخشوانے سے بخشا نہیں جائے گا، اور بے اعتقاد کو پیغمبر کا 70 دفعہ استغفار کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ اب دیکھیے بے اعتقاد لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کس دلیل سے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آدمی سے برائی ہو جائے یا عمل میں کوتاہی ہو اور وہ شرمندہ ہے تو وہ گناہگار ہے، اور جو بد کام کو عیب ہی نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو کرنے اور نہ کرنے یعنی دونوں کو برابر ہی سمجھے اور کرنے والوں پر تان کرے تو وہ بے اعتقاد ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح کہ عبداللہ بن ابی نام نہاد مسلمان تھا لیکن تھا بہت بڑا منافق، کفر، انکار، ناشکری اور ناقدری ان سب کی چلتی پھرتی مثال تھا۔ عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، ظاہری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی بھی شروع کر دی، لیکن وہ اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی آگ میں جلتا رہا، حسد کرتا رہا۔ جب تک زندہ رہا اس نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ بھی اس نے اپنا رابطہ رکھا۔ غزوہ بدر اور احد میں نہ اس نے خود حصہ لیا بلکہ اندر ہی اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی جہاد پر جانے سے روکتا رہا۔ یہی وہ منافق شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں پیش قدمی کی، یعنی پیش تھا۔ پھر اس منافق نے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی بہت ساری باتیں کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جوہنی اور ایک انصاری میں لڑائی ہوئی تھی۔ جوہنی شخص انصار پر چھا گیا تو منافق نے انصار کو اس کی مدد پر ابھارا اور کہا، واللہ ہماری اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی مثال ہے کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کر کے وہ تجھے ہی کاٹے۔ یعنی ہم مدینہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اب ان کے ساتھی ہمارے ہی ساتھ لڑ رہے ہیں۔ پھر بولا، واللہ اگر ہم اب کی مرتبہ مدینہ واپس گئے تو ہم ذی عزت لوگ ان تمام کمینے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو ایک مسلمان نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور اس سے سوال کیا تو قسم کھا کر اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، ایسے سخت منافق کے بیٹے عبداللہ بن ابی نہایت سچے اور کٹر مسلمان تھے۔ انہوں نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سلول کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کا نہایت فرما بردار ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے والد کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ پدری عصبیت کے تحت میں اس کے قاتل کو قتل کر دوں اور ایک مسلمان کو قتل کر کے جہنم میں جاؤں۔ آپ حکم دیجئے میں اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مجھے اس میں کوئی بھی تذبذب یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے والد میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا عمر اس منافق کے سردار کے ساتھ اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کو اپنی قمیض بھی دی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ یہ بہت ہی بڑا منافق تھا لیکن بظاہر مسلمان تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، جہاد پر بھی جاتا تھا، لیکن اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ ظاہری عبادت سے بخشش نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا، میرا باپ نزا کی حالت میں ہے، میری چاہت ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا کرتا دے دیں۔ آپ اپنا کرتا دے دیتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا کرتا دیا تھا۔
وہ بدر کے غزوہ میں جنگی قیدی بن کر آئے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. انہیں اس وقت کرتے کی ضرورت تھی. وہ طویل القامت تھے. اس منافق نے اس وقت اپنا کرتا انہیں دیا. آپ نے اس کا احسان اس کو لوٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا دے دیا. عبداللہ بن ابئی کا کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بنا. جب تک اندر ایمان نہیں ہے بخشش نہیں ہوگی. چاہے کفن آب زمزم سے دھو لیں یا کعبہ کا غلاف لپیٹ کر غسل دے دیا جائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں کفن دے دیا جائے، تب بھی جب دل باطن سے پاک نہیں تو کوئی عمل کام نہیں آنے والا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، انہیں اپنا کرتا دیا، اپنا پسینے میں بھیگا ہوا کرتا پہنایا. پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کے استغفار سے ہی نہ بخشنے کو فرمایا ہے. میں تو 70 بار پھر 70 بار پھر 70 بار استغفار کروں گا. ہمارے دلوں کی قدورتیں ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں. بعض اوقات ہم قطع رحمی بھی کر دیتے ہیں. پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آج کے بعد مشرک اور کافر کے لیے دعا بالکل نہیں کی جائے گی. اس منافق نے مسجد زرار بنوائی تاکہ اللہ کے نبی اور اسلام کو نقصان پہنچے. اللہ نے بتا دیا کہ جتنی مرتبہ بھی آپ ان کفار مشرکین کے لیے، ان منافقین کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. آپ کا ان کے لیے دعا کرنا نہ کرنا برابر ہے. یہ ہرگز بخشے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور فاسق تھے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقارہ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر کل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اور انہوں نے کہا، اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے. کاش وہ سمجھتے ہوتے. فارح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے بیٹھ رہنے والے، پیچھے چھوڑ دیے گئے. منافقین کے مختلف حال اور ان کی سازشوں اور ان کے منصوبوں کا طویل ذکر کرنے کے بعد اب خصوصی طور پر ان منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے گئے، بلکہ جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت لی اور مدینہ منورہ میں ہی بیٹھے رہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے المخلفون کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. یعنی انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے بیٹھ رہنا ان کا اپنا کارنامہ ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے اور آرام سے بیٹھ کر مدینہ میں اپنے گھروں میں مزے کر رہے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے جانے کی توفیق ہی نہیں ملی اور وہ اس کی جناب سے دھکیلے ہوئے پیچھے چھوڑ دیے گئے، دھتکارے ہوئے رہے. ان کی حیثیت اس ردی سامان کی ہے جو ساتھ لے جانے کے قابل نہیں ہوتا، پھینک دیا جاتا ہے یا پھر پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ منافق تھے جن کو 100% یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے، مسلمان جنگ میں شکست کھا کر آئیں گے. منافقین نے سوچ رکھا تھا کہ پھر وہ عبداللہ بن ابئی کو اپنا لیڈر بنا لیں گے. وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا ہی نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. بندہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہے. اگر کبھی نیکی کا موقع ملے تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اگر نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جائے تو وہ بہت افسوس کرتا ہے، بہت روتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ نیکی کے اس موقع سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. اور یہ وہ لوگ تھے، یعنی نہ خود گئے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے رہے. جس طرح ایک برائی دوسری برائی کو ساتھ لاتی ہے، اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو ساتھ لاتی ہے. اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیں، ایک دوسرے کو نیکیاں کرنے پر رغبت دلائیں. ایک نیکی چھوٹ جائے تو سوچ لیں کہ ایک سے زیادہ نیکیاں چھوٹ گئی، ایک تسلسل آپ کے ہاتھ سے نکل گیا.
وقاری ہوئی جاہد باموالہم وانفسہم، کیونکہ اللہ کی خاطر خوشی سے مال و جان کی قربانی ایمان کے بغیر نہیں دی جا سکتی، جس سے یہ لوگ محروم ہیں۔ ان میں نکلنے والے مومنوں کی دلی کیفیت اور ان کی تعریف بھی ظاہر ہے، وہ کس خوشی سے نکلے۔ قالوا لا تنفروا فی الحر، یعنی صرف خود ہی نہیں دوسروں کو بھی گرمی کی شدت اور لمبے سفر کی مصیبتوں سے ڈرا کر پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ یہ سفر سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا۔ زمخشری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے اگر ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ جائے تو وہ کوئی جاہل ہی ہوگا جو تھوڑی تکلیف کو برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی سخت ترین تکلیف برداشت کرنا پسند کر لے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہی نہیں کہ اصل گرمی ہوتی کیا ہے۔ کل نارو جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ ہے، ورنہ اگر وہ جہنم کی گرمی سے آگاہ ہوتے اور ان کا اس پر ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی بھی کبھی پرواہ نہ کرتے، مگر انہیں سمجھ ہی نہیں تھی۔ لو کانوا یفقہون، اس کا یہی مطلب ہے، کیونکہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دے گا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 2807، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہی کافی تھی۔ فرمایا، وہ ان آگوں سے 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے اور وہ سب اس کی گرمی کی طرح ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث کتاب ہے بدائع الخلق، حدیث کا نمبر ہے 3265۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2843۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید گرمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 1000 سال تک دوزخ کی آگ دھونکی گئی تو سرخ ہو گئی، 1000 سال جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، پس وہ اندھیری رات جیسی سخت سیاہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی اس بدکرداری سے جا رہے ہو وہ اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، اس کی حرارت اس کی حرارت سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی اس کی گرمی سے زیادہ بڑی ہوئی حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ آگ تو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے ابھی پیچھے آپ لوگوں کو بتائی بھی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ سے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا دوزخ میں وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کے تسمے سمیت ہوگی، جس سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسے دیا جا رہا ہے، حالانکہ 13 سال سب سے ہلکا عذاب اسی کا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 6562۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کس لیے؟ کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، فانی اور باقی کا کیا مقابلہ، اس لیے ان کا ہنسنا بہت ہی کم عرصے کے لیے ہے، اور رونا بے حد و حساب، یعنی رونے کی جو مدت ہے وہ بے حد و حساب ہے، جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس لیے دنیا کی ہنسی کم ہے، آخرت والی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی، اس لیے رونا ساری عمر کا ہے۔ بظاہر حکم ہے، مگر منافقین حکم ماننے والے کب تھے؟ اس لیے یہ امر کے الفاظ میں خبر دی جا رہی ہے، یعنی یہ لوگ بہت کم ہنسیں گے اور پھر بہت زیادہ روئیں گے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، اس سے اس امر کے بمانی خبر ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت تو یہ ہے کہ خبر میں سچائی اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے،
مگر انشاء یعنی امر و نہیں میں اس کا احتمال ہی نہیں ہوتا، وہ حتمی بات ہوتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں بھی جھوٹ کا احتمال نہیں۔ اسی آیت کے ہم معنی وہ حدیث ہے کہ اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1044۔ ان رجعک اللہ الی طائفۃ منہم فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضیتم بالعقود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین۔ پس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو کہہ دے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ اگر اللہ تجھے ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے۔ راجع لازم اور متعدی دونوں طرح سے آتا ہے، یعنی لوٹنا اور لوٹانا، یہاں متعدی کے معنی میں ہے، یعنی جو جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے اور اپنے ساتھ لڑانے سے منع فرما دیا، یعنی اپنے ہمراہ لڑانے سے انہیں منع فرما دیا، اس لیے کہ اب ان کا اعتبار اٹھ چکا تھا، وہ اپنا اعتماد کھو چکے تھے۔ جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے تو آسان وقت میں بھی وہ کیوں جائیں گے؟ جیسا کہ سورۃ فتح میں حدیبیہ کے لیے نہ جانے والے اعراب کو خیبر کی فتح میں شرکت سے منع فرما دیا، مگر وہاں ہمیشہ کے لیے منع نہیں فرمایا، جبکہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کو ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اگر پھر لے جائے تجھے اللہ کسی فرقے کی طرف، وہ اس واسطے کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی، یہ لوگ مدینہ میں منافق تھے، اور فرقے اس واسطے فرمایا کہ بعض منافق پیچھے مر گئے اور سب بیٹھنے والے منافق نہیں تھے، اور بعض مسلمان بھی تھے، اور ان کی تقصیر معاف فرمائی۔ فَقْعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ یعنی پہلی مرتبہ کی طرح اب بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو بے عذر گھروں میں بیٹھے رہ گئے یا معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہے، جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار اور اپاہج وغیرہ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیض دیجیے کہ میں اسے اپنے باپ کا کفن بناؤں، یعنی میں اس قمیض سے اپنے باپ کو کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ اس نے اطلاع دی اور جب آپ نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا اور کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو اختیار ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ۔ سو آپ نے ان کا جنازہ پڑھا تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا اور نہ ہی ان کے لیے کبھی بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ وہ اس حال میں مرے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی کی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر ہے 1366۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2400۔ آپ دیکھیے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر شرک کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اختیار ہی نہیں، یا کلمہ کے بعد مسلمان ہونے کی پہلی شناخت
नमाज ही उसमें नहीं पाई जाती, या वो साफ अल्लाह ताला की हदूद को वहशियाना सजाएं कहता है, या अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाता है, या इस जमाने में उन्हें नाकाबिले अमल कहता है, उसका जनाजा पढ़ना कैसे दुरुस्त हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को जनाजे के बाद दफन करके कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगते थे। मुख्तलिफ दूसरे औकात में वहां जाकर उनके लिए दुआ करते थे। मुनाफिकीन के मुतल्लक अल्लाह ताला ने आपको इससे भी मना फरमा दिया, क्योंकि उसमें मुनाफिक, काफिर और मुशरिक की तकरीम और इज्जत अफजाई है, जो अल्लाह ताला को किसी सूरत भी मंजूर नहीं। वला तुजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया व तज़हका अनफुसहुम व हुम काफिरून। और तुझे उनके अमवाल और उनकी औलाद ताज्जुब में न डालें। अल्लाह तो यही चाहता है कि उन्हें उनके जरिए दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। यानी ना तो उनके माल से मुतासर हो, ना उनके ओहदों से, ना उनकी औलादों से। वो अपनी लाइफ में अपने कैरियर के किसी भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएं, किसी भी आला पोस्ट पर वो फाइज हो जाएं, कितनी भी आला उनको डिग्री और नौकरी क्यों न मिल जाए, ना ही ज्यादा तारीफें करें कि वाह ये तो जेवरात बहुत खूबसूरत हैं, आपके बच्चे तो माशाल्लाह बहुत लायक हैं। ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, उनकी हौसला अफजाई जरा ना करें। असल बात तो ये है कि ये बच्चे दीन पर अमल कितना करते हैं। माल और औलाद जब तक अल्लाह की राह में हो तो ये नेमत है, लेकिन अगर माल को बढ़ाते बढ़ाते और औलाद की आला तलीम के पीछे दीन को बुला दिया, फराइज तक पूरे ना किए, तो ये अजाब हैं। ये दुनिया और आखिरत में दोनों में सजा बनते हैं। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अपने माल और अपनी औलाद को अपने लिए सदका जारिया बनाएं, और अपनी औलाद को आप अपने लिए सदका जारिया तभी बना सकते हैं जब आप अपनी औलाद की तरबियत दीन के तकाजों के मुताबिक पूरा करेंगे। वगरना याद रखें, सदका जारिया न बन सके तो अजाब तो बने ही है। इसलिए किसी भी ऐसे शख्स को जो अल्लाह ताला का नाफरमान हो, उसके पास माल की कसरत देखकर या औलाद की कसरत देखकर या खुशहाली देखकर तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये तो अल्लाह के नाफरमान है, फिर भी अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा हुआ है। दरअसल ये उनकी सजा है। इससे पहले आयत नंबर 55 में भी चंद अल्फाज के फर्क के साथ ये आयत गुजरी है। यहाँ दोबारा लाने का मकसद पता क्या है कि नफा किन्हीं चीजों की मोहब्बत और हिरस से पैदा होता है। जैसे कि सूरत मुनाफिकून में उनके अमाले बद का तज़किरा करने के बाद आखिर में यही तलकीन फरमाई, ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। देखना कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। यहाँ भी गुज़श्ता आयत को दोबारा लाने से मकसद दुनिया की फरावानी पर रश्क से बचने की ताकीद और मुनाफिकीन के लिए माल और औलाद की नाफरमानी उनके लिए नुकसानदेह होने का बयान है। यानी जो खुद नाफरमान है अल्लाह का, उसने अपनी औलाद को अल्लाह की फरमाबरदारी पर कैसे लगाना है, तो उनके ये माल और औलाद उनके लिए सजा है, इसलिए उन पर ताज्जुब का इजहार नहीं करना चाहिए। व इज़ा उनज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मअ रसूलिही इस्ताज़नका उलुत तौली मिनहुम व क़ालू ज़रना नकुन मअल क़ाइदीन। और जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनसे दौलत वाले तुझसे इजाजत मांगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दे कि हम बैठे रहने वालों के साथ रह जाएं। जहाद के हुक्म वाली आयत का कोई हिस्सा उतरने पर वो लोग उज़र करें जिनके पास कुछ नहीं और जो जरूरियात जिहाद हासिल ना हो सकने की वजह से साथ नहीं जा सकते, तो बात समझ में आती है। मगर इन मुनाफिकीन में से वुसअत और ताकत वाले भी जिहाद में ना जाने और पीछे रहने की इजाजत मांगते हैं। अल्लाह ताला ने इसके असबाब बयान फरमाए कि बुज़दिली की वजह से उनके अंदर ये कमीनगी पैदा हो गई है कि उन्हें औरतों के साथ पीछे रह जाने में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बल्कि वो उस पर खुश हैं। और उनके अमाले बाद की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, जिसकी वजह से वो जहाद की बरकत को और बुज़दिली और तर्के जहाद की नहूसत को और नुकसानात को वो नहीं समझते। न उन पर अल्लाह और उसके रसूल की बात का कोई असर होता है, न ही उनके दिलों पर किसी नसीहत करने वाले की कोई नसीहत असर करती है। मतलब ये कि नेकी का काम करने का मौका मिलता है, कुछ लोग कार गुजरते हैं और कुछ माजरत करके पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग मजबूर होते हैं और वो कुछ लोग मजबूर होने के बावजूद भी बढ़ चढ़ कर नेकी का काम करना चाहते हैं। कुदरत वाले
مال والے پیچھے رہ جاتے ہیں، آرام طلب اور سست لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور نیکی کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے، یعنی ان کے اس پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ، عقل اور شعور ہی نہیں تھا، انہیں اس بات پہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں تھی ہوتی کہ وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات کو سن کر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ ایمان لائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، صدقات کیے، جہاں دین کے لیے مال سے مدد کر سکتے تھے کی، اپنی توفیق کے مطابق، پھر جان سے جہاد یعنی اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی تمام کوششیں دین کو سیکھنے سکھانے میں لگا دی، خود کی اصلاح کی، دوسروں کو بھی ترغیب دلائی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو نیکیاں کرنے کے مزید موقع بھی مل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیشہ خیر ملتی رہتی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْخَیرات، یعنی انہیں بلائیاں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا ہوئی، مومنوں کو دنیا میں مزید نیکیاں کرنے کا موقع اور آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا ملے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا حال منافقین جیسا نہیں، ان میں نہ ان کی طرح بزدلی ہے، نہ جہاد سے گریز، نہ مال و جان کی قربانی میں بخل، نہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر، نہ نافرمانی، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد یعنی اپنی آخری کوشش تک کرتے رہتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بلائیاں ہیں، یعنی دنیا کی تمام فتوحات، تمام غنیمتیں اور آخرت کے سب سے بلند درجے انہی کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پسند کرے کہ دنیا میں واپس آئے، خواہ دنیا کی ہر چیز اسے دے دی جائے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے، پھر 10 مرتبہ قتل کیا جائے اس عزت و کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا، یعنی جنتوں میں جو اس کو ملے گی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2817۔ اعد اللہ لہم جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین یعنی فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور سب سے بلند حصہ ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2790، اور راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، اور بدوؤں میں سے بہانے بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جلد ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس سے پہلے مدینہ کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر تھا، اب مدینہ کے ارد گرد بادیہ نشینوں کا حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، جیسا کہ آگے آیت نمبر 98 اور 99 میں اور پھر 101 اور 102 میں انشاءاللہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر 2 طرح سے کی ہے، کیونکہ عذر کرنے والے سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی، اس لیے
بعض نے تو المعذرون سے مراد وہ اعراب لیے ہیں جو صحیح مومن تھے مگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ یہ لوگ اپنا عذر بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے، انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ان میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی، یعنی دنیا میں قید اور قتل، اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے المعذرون سے مراد جھوٹے بہانے اور باطل عذر پیش کرنے والے ہیں۔ زمخشری رحمہ اللہ نے اس رائے کی تائید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ المعذرون باب تفعیل سے ہو تو الزرا فی الامر، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اس نے کام میں سستی کی، اس کی کوشش ہی نہیں کی، اور ظاہر یہ کیا کہ اس کا عذر تھا، حالانکہ اس کا کوئی عذر نہیں تھا۔ اور اگر المعذرون باب استفعال سے ہو اور اس کا اصل معتذرون، پھر بھی جھوٹے بہانے ہی مراد ہیں، جیسا کہ آگے صاف آ رہا ہے، یا تعذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ پہلی تفسیر کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر عذر والا جھوٹا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اگلی آیت میں کئی عذر والوں کو گناہ سے بری قرار دیا ہے، اور اس آیت میں بھی دونوں قسموں میں سے الذین کفروا اسی کو عذاب کی وعید سنائی، اگرچہ ترجمہ کا رجحان جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرد ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں، نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لیسا علی الضعفاء، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی معذور تھے، ان کا عذر واضح تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے الضعفاء ہیں، ان سے مراد لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، عورتیں اور بچے ہیں۔ دوسرے علی المرضى، مریض کی جمع جو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا نا، جس طرح کہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 17 ہے، لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر کوئی تنگی اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی اور نہ مریض پر کوئی تنگی۔ اور تیسرے وہ تندرست طاقت رکھنے والے جو مالی استطاعت نہیں رکھتے کہ جہاد کے سفر اور اس کے ساز و سامان مثلا سواری اور ہتھیار وغیرہ کی تیاری کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش، اس کی طاقت کے مطابق۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، یعنی وہ کام نہ کرتے جس سے اللہ کے دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنوں کو کوئی نقصان پہنچے اور ان کے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی اور خلوص ہی کا تو نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکام کے لیے اور ان کے تمام لوگوں کے لیے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 55، اور راوی ہیں اس کے تمیم رضی اللہ عنہ۔ عام لوگوں کی خیر خواہی میں یہ چیز شامل ہے کہ جب مجاہدین جہاد پر گئے ہوئے ہوں تو یہ لوگ شہر میں رہیں، ان کے گھروں کی، ان کے کاروبار کی اور ان کے بال بچوں کی خبر گیری رکھیں، ان کی عزت آبرو کی ہر طرح سے حفاظت کریں، مجاہدین کی ضروریات پوری کریں، جھوٹی خبریں اور افواہیں نہ پھیلائیں، کسی قسم کا فساد نہ برپا کریں، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی بجائے ان کے حوصلے بڑھائیں، مسلمانوں کے خلاف اپنا منہ بند رکھیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی یہ لوگ معذور ہیں، اگر جہاد میں شرکت نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک سے واپس آئے، مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم کسی راستے پر نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی ہے مگر وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینہ ہی میں تھے؟ فرمایا ہاں وہ مدینہ ہی میں تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا،
بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المغازی، حدیث کا نمبر ہے 4423، یعنی 4423، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔ یعنی نہ ہی وہ لوگ جو جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن سواری اور وسائل نہیں تھے ان کے پاس، وہ جا نہیں سکے، ایسے لوگ نیکی کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ رو رہے تھے، ان کے دل تڑپ رہے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں جذبہ تھا شہادت کا، دین کے لیے کچھ کرنے کا، لیکن ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ، یہ مخلص مسلمانوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہیں سواری دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے اور ایسے روئے گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئی جن سے آنسوؤں کی نالیاں رواں ہوں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دیا کہ ان لوگوں پر اعتراض کا کوئی راستہ اور کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ محسنین ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو خلوص کے ساتھ غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک اور مختار کل ہیں۔ یہ حضرات آپ کے اس فرمان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں۔ ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک الملک اور مختار کل کہہ کر اللہ کا شریک بنانے سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ اللہ کے ہاں کسی صورت بھی قابل معافی نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء ارادوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون، اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی سو وہ نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر غالباً پہلی آیات کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو کروا دی ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، اللہ تعالیٰ اکثر مقامات پر ہر چیز کے دو پہلو بیان کرتا ہے۔ فرمایا ان پر تو کچھ اعتراض نہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، پہلی آیات کے اندر پڑا ہے، صرف ان لوگوں پر گناہ کا سارا بوجھ ہے جن کے پاس سواری بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، اس کے باوجود وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اپنی بزدلی، نفاق اور کفر کی وجہ سے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ انہیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں اس بات پر ہوتی، بلکہ انہیں فخر اور خوشی ہوتی ہے کہ ہم گرمی کے اتنے لمبے سفر پر جانے کی صحبت سے بچ گئے ہیں، یعنی ہلاکت سے بچ گئے ہیں۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے نفاق ہی کا تو نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کو ایسا مہر بند کیا کہ ان پر اب حق اثر ہی نہیں کرتا، انہیں ایسا بند کر دیا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں لذت کیا ہے اور ان کی فضیلت اور اس کا ثواب کیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، علم کی کمی انسان کو نیکی کے موقع نظر ہی نہیں آنے دیتی۔ جن کے پاس مال تھا لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند نہیں کیا، وہ اللہ کے دین کی خاطر گھر سے نہیں نکلے، اب ایسے لوگ نہ تو علم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ جب علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کے قرب سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر نیکیاں کرنے سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے اندر یقین محکم پیدا کرے تو عمل کے موقع بھی مل جائیں گے۔ منافقین نے جھوٹے وعدے کیے تھے لیکن وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئے۔ آج مال ہے لیکن اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے والے کم ہیں۔ اگر آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آج نکلیں گے تو آپ السابقون الاولون بن جائیں گے،
انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو اللہ کا دین پھیلانے والا بنائیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ دین صحیح اور اصل دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یہ جو آیت نمبر 93 ہے، یہ آیت ہمارے لیے نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عذر، ہماری ساری مجبوریوں کو ختم کر دے، ہمیں اپنے دین کا کام کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا سر جھکانے والا بنا دے۔ خوشی ہو یا غم، پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر کام کرنے والا بنا دے اور ہمارے قدموں کو دین کے راستے سے نہ ہٹائے۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آج ہم نے قرآن کا 1/3 حصہ کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی آج ہمارا 10واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل کی تفسیر ہم 11ویں پارے سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو